अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। ईद की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप सब भी ईद को खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज हम पहुंचे हैं लिया में और आज हम जिस शख्सियत के यहाँ जाने लगे हैं वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर और उसके साथ साथ साबिक MP भी रहे हैं और मुशीर वज़ीर पंजाब रहे हैं सैयद रफ़ाक़त अली गिलानी। उनसे मुलाकात करेंगे, उनको ईद की मुबारकबाद भी देंगे और ज़रा उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद को किस अंदाज से मनाते हैं और क्या रूटीन होती है ईद के दिनों में उनकी। और उनके दोस्तों से मिलेंगे और उनकी फैमिली से भी गुफ्तगू होगी और कोशिश करेंगे कि उनकी जो हल्के के लोग हैं वो जो उनको मुबारकबाद देने आए बैठे हैं उनसे भी बातचीत करें कि उनका अपने हल्के में अपने लोगों के साथ किस तरह अपनायत का ताल्लुक़ है। इस सारी सूरत पे गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम ईद के हवाले से बात कर रहे हैं और जिस तरह हमने आपको बताया कि आज हम जिस शख्सियत के यहाँ पहुँचे हैं उनके साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपनी ईद किस तरह मनाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रफ़ाक़त अली गिलानी जो कि साबिक MP रहे हैं, मुशीर वज़ीर पंजाब रहे हैं और सियासत में उनका काफ़ी अहम किरदार रहा है और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जनूबी पंजाब के सदर भी हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे ईद के हवाले से जानते हैं कि उनकी ईद की रूटीन कैसी होती है, ईद के दिनों में वो किस तरीके से दोस्त अहबाब को और फैमिली को टाइम देती है। सारी बातें उनसे होंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं सैयद रफ़ाक़त अली गिलानी साहब। गिलानी साहब, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। ईद के दिनों में काफ़ी एक हेक्टिक रूटीन होती है। एक तो जो सियासी रहनुमा होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे यहाँ, उनका एक लोगों से मिलने जुलने का और काफ़ी टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो आपकी ईद कैसे गुजरती है? नहीं सब ईद तो ज़ाहिर है सबकी अच्छी गुजरती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि ईद जो है वो खुशियाँ लेके आती है और इतना बाबरकत माह रमज़ान है जो गुज़रा है, मेहमान की तरह आता है और फिर माह रमज़ान चला जाता है। तो उसके बाद एक फितरी सी बात है, खुशी होती है और सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो बच्चों को देख के होती है। तो ईद तो जिस तरह कहा जाता है बच्चों की ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये है कि हम क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी हैं, एक मजहबी घराने से भी ताल्लुक़ है, तो लोग दूर दराज से आते हैं। हमारे जो बुज़ुर्गों के मुरीदैन हैं, हमारे दोस्त हैं, सियासी वर्कर हैं, तो सारे तशरीफ़ लाते हैं। हमारा तो मैं आपकी बात कट करूँगा। एक आम जो सियासतदान होता है और उसके डेरे पे लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन एक जो दीनी ख़ानदान से जिसका ताल्लुक़ होता है और साथ सियासत से भी ताल्लुक़ होता है, तो हर किस्म के मुरीदैन भी आ रहे हैं और सियासी वर्कर्स भी आ रहे हैं। सबको टाइम देना है और सबसे उनको एक ऐसे माहौल में जो मुरीदैन आ रहे हैं तो उनकी अलग तवक्कुआत हैं, सियासी जो लोग आ रहे हैं उनकी अलग तवक्कुआत होती हैं। तो हैंडल कैसे करते हैं? देखिए, अब तो हम यूज़ टू हो गए हैं, तो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, टफ़ भी होता है, हमारे लिए चैलेंजिंग भी होता है, लेकिन ये है कि अब हम चूँकि यूज़ टू हो गए हैं और हमें मज़ा आता है। ईद पे तो सारे दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाते हैं, उनकी मोहब्बत है। हमारे साथ अब मसला ये होता है कि हमारा दिल होता है कि हम निकलें, लेकिन बहुत मुश्किल से जाके कहीं टाइम निकलता है कि हम यहाँ से अपने डेरे से घर से निकल सकें। दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, तो सारा दिन ही, आज का दिन भी, कल का दिन भी इसी तरह से गुजरे, आज का भी पूरा दिन इसी तरह से। तो ईद की तैयारी के लिए टाइम कैसे निकाला? रमज़ान भी चल रहा था और जहाँ तो आपका काफ़ी तमाम होगा क्योंकि मसाजिद में जाना, उसके बाद बाकी जो रूटीन चलती रहती है, तो उसमें ईद की तैयारी वो कैसे मैनेज की? ईद की तैयारी हो जाती है क्योंकि आपको बताया कि हम अब यूज़ टू हो चुके हैं, तो हमें पता होता है कि हमने इस तरह से अपनी रूटीन रखनी है, इस तरह से प्लान करना है। तो बच्चों के लिए भी मैनेज कर लेते हैं, फैमिली के लिए भी मैनेज करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ हमारी घर के सामने, बिल्कुल घर के अंदर ही यूँ समझ लें, हमारी ये मस्जिद है, मेरे बुज़ुर्गों ने, दादाजी ने बनवाई थी। तो ईद की नमाज़ भी वहीं अदा करते हैं? जी, ईद की नमाज़ इधर ही हमारी। तो जहाँ तो पूरा इलाका काफ़ी जी होता होगा। बिल्कुल पूरा इलाका, पूरा यहाँ के जो करीब के लोग हैं और दूर दराज से भी हमारे जो बुज़ुर्गों के अकीदत। लेकिन जिस एक आम फैमिली पर्सन होता है, आम सियासतदान होता है, वो पहले घर जाता है ईद की नमाज़ अदा करने के बाद। तो आप ईद की नमाज़ अदा करने के बाद फौरी डेरे पे आते होंगे और यहीं मिलने का सिलसिला शुरू होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बस हम ईद नमाज अदा करके ऐसे 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ घर जाते हैं ईद मुबारक बोलने के लिए बच्चों को। उसके बाद तकरीबन हमारा पूरा दिन जो है बाहर दोस्तों के साथ, इन जो बुज़ुर्गों के अकीदतमंद आते हैं, हमारे सियासी वर्कर्स आते हैं, हमारे भाई दोस्त,
جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو شام تک مطلب رات ہو جاتی ہے ہمیں یہاں پہ، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے دوست. آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب کیا اور مشکلات کیا آئی آپ کو جب آپ نے سٹارٹ کیا اپنی سیاست کا آغاز کیا؟ نہیں صاحب، میں اپنے خاندان میں سے، فیملی میں سے واحد بندہ ہوں جو کہ باقاعدہ عملی شکل میں پارلیمنٹ میں گیا ہوں. ممبر پنجاب اسمبلی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. تو اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے. میں 2013 میں نے ریزائن کیا، میں رینجز میں تھا. اس کے بعد عملی طور پہ میں جب گھر آیا اس کے بعد پولیٹیکلی جو ہے میں نے پراپر ایک جوائننگ دی، سیاسی زندگی میں قدم رکھا. تو اس میں مشکلات بھی تھیں. سب سے پہلے میں نے ایک یونین کونسل سے ایز اے چیئرمین اپنی سیاست کا آغاز کیا 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے. ہم کہتے ہیں گراس روٹ لیول سے آپ؟ جی، گراس روٹ لیول سے آئے. تو مشکلات تو ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک خدمت کا جذبے سے آپ آتے ہیں اور جب اپنے چاہنے والے، اپنے دوست، اپنے غریب ورکر اور اپنے اہل جو ہمارا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ذہنی طور پہ آپ کو جو سکون ملتا ہے، اور جتنی سکون کی نیند میں سمجھتا ہوں ہمیں آتی ہے، شاید کسی اور فیلڈ کے لوگوں کو اس طرح کا سکون نہ ملتا ہو، کیونکہ یہ خدمت کا ایک جو جذبہ ہے یہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. لیکن سیاست میں سب سے زیادہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پبلک کا اعتماد، کیونکہ ہمارے ہاں سیاستدانوں پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے، اور اتنی تنقید ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی جو ووٹر حضرات ہیں ان کو منانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس تنقید کو کس طریقے سے آپ لیتے ہیں، اور اعتماد برقرار رہنا، اعتماد کو ایک لمبے عرصے تک لے کے چلنا، یہ کافی اہم ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں؟ نہیں صاحب، تنقید تو ایک لازمی جز ہے. آپ جب سیاست میں آتے ہیں تو آپ پہ تنقید اور یہ چیزیں، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تو تنقید کو آپ اگر اپنی اصلاح کے لیے لیں تو وہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھارتی ہے. تو میں تنقید سے کبھی پریشان نہیں ہوا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم تنقید جو ہم پہ ہو رہی ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو اس میں کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیجا تنقید بھی آپ پہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کی شخصیت کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے. عید کا دن ہے تو آپ کی لیڈرشپ کی جانب سے عید کے پیغامات ملے ہیں یا آپ نے دیے ہیں؟ جی بالکل، لیڈرشپ سے ہماری بات بھی ہوئی ہے اور لیڈرشپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ میسج بھی رابطہ ہوا ہے، عید مبارک بولی گئی ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ جس پارٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا رابطہ اور یہ خوشیاں تو ویسے ہی بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں. اور کتنی ملتی تھی عیدی آپ کو؟ یہی سب وہ جو بچوں والی جو ایک ہم جب بچپن میں تھے تو وہ جو ایک عید کی فیلنگز تھی نا، وہ میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ عید سے کوئی 4-5 دن پہلے ہی ایک ایکسائٹمنٹ شروع ہو جاتی تھی، اور ان 4-5 دنوں سے لے کے اور پھر وہ جب ایک چاند نظر آنے والا ایک جو ایک ٹائم ہوتا تھا نا، تو اس میں وہ جو بے چینی ہے وہ مطلب وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. تو چاند نظر آتا تھا تو وہ بچپن مطلب ہم نے جناب شاپنگ کے لیے شوز لینے ہیں، کپڑے لینے ہیں، اور یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. پھر عید والے دن عیدی کسی سے 100 روپیہ لے، اس ٹائم جو ہمارا بچپن تھا تو 100 روپیہ 500 روپیہ اس کی بڑی اہمیت تھی. مطلب اگر ہمیں تائے، ماما، چاچا، ان سے چچا جی سے ہمیں 100 روپیہ بھی ملتا تھا تو وہ ہمارے لیے یوں سمجھتے تھے کہ ہم 10,000 مل گئے ہمیں. تو اب خیر چھوٹے سے بچے کو بھی اگر آپ 100 روپیہ دیں تو وہ نہیں لے گا. اب تو بالکل کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہمارے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ پہلا روزہ اب پرسنلی بتاؤں تو مجھے پراپر یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً روٹین شروع ہو گئی تھی. میرا خیال ہے کوئی 13-14 سال کی عمر میں. کبھی عید آپ کے گھر کے باہر بھی گزری؟ میری واحد ایک عید تھی جو میں بارڈر پہ تھا. اچھا، وہ رینجز میں میری بارڈر پہ ڈیوٹی تھی اور اس ٹائم کچھ نفری بھی شارٹ تھی اور تھوڑا حالات بھی تھوڑا جی میں جاننا چاہوں گا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ عید ہمیں مطلب اس لیے نہیں بھولتی کہ ایک تو گھر سے دور تھے، لیکن اس کا اپنا ایک مزہ بھی تھا، ملک کی حفاظت کا کیونکہ ہم ایک کاز تھا، ایک ملک کے لیے ایک جذبہ بھی تھا، مطلب لگن بھی تھی. وہ ایک عید تھی لیکن مجھے وہ یاد ہے اور اس کا اپنا ایک مزہ بھی تھا. جو آج ہمارے افواج کے جو جوان ہیں وہ بارڈر پہ موجود ہیں اور اپنی عیدیں وہاں گزار رہے ہیں،
تو وہ بھی یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں جو آپ تو پریکٹیکل گزار چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ میں ان کی اس جو فیلنگز ہیں نا اس کو میں خود سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں خود آن گراؤنڈ بارڈر پہ ڈیوٹی دے چکا ہوں، کئی راتیں گزار چکا ہوں، کئی راتیں جاگ چکا ہوں. جو ہمارے افواج کے جوان اس وقت بھی بارڈر پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، وہ پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید باتیں کریں گے اور گپ شپ لگائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم عید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بات کی سید رفاقت علی گیلانی سے، ان کی لائف کے بارے میں پوچھا، ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ عید کے حوالے سے گفتگو ہوئی. سیاست میں دوستیاں سب سے اہم ہوتی ہیں، تعلق بنانا سب سے اہم ہوتا ہے. تو ان کے دوست بھی، ان کے احباب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. رفاق صاحب بتائیے گا، دوستیاں، تعلق نبھانا، بنانا سب سے اہم ہوتا ہے. آپ نے اپنی لائف میں اب تک کیسے دوست پائے، کتنا تعلق بنایا، اور اس پہ آپ خود کتنے مطمئن ہیں؟ میرے جو بچپن کے ساتھی تھے، دوست تھے، کلاس فیلوز تھے، وہ ابھی تک میرے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے میں کبھی کبھی یہ سوچتا بھی ہوں کہ جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو اسکول کے جو کلاس فیلوز تھے، وہ جن کے ساتھ میری اس وقت دوستی تھی، کیونکہ آپ کی کلاس میں اگر 30 یا 40 ہوتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ 4-5 دوستوں سے بہت زیادہ آپ کلوز ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ جو ہم 5-6 جو دوست تھے، جو کلوز تھے، وہ اسی طرح سے میرے دوست ہیں ابھی تک. اور اسٹل ہم ملتے ہیں، ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، کھانا کھاتے ہیں، فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم کالج دور میں آئے تو کالج دور میں جو کالج کے میرے کلاس فیلوز تھے اور جن 8-10 دوستوں کے ساتھ میری زیادہ کلوزنس تھی، گپ شپ تھی، اسی طرح سے وہ سلسلہ برقرار ہے اور ہم اسی طرح سے ملتے ہیں. اسی ایک جو سٹائل تھا ہمارا ملنے کا، یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں ابھی تک یا ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ مزید بھی لوگ موجود ہیں، کزن ہیں آپ کے، ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. کیسا گزر ہے عید کا یہ سارا سلسلہ؟ آج دوسرا روز ہے، لیکن پہلا دن تو کافی مصروف گزرا ہوگا. جی الحمدللہ، نماز عید کے بعد تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے اور آج دوسرا دن ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ الحمدللہ حلقہ احباب ہمارا بہت وسیع ہے، تو اس لحاظ سے دوست ملنے کے لیے آ بھی رہے ہیں اور ہم بھی ٹائم نکال کر ان کی طرف جا بھی رہے ہیں. اچھا، یہ کافی مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. ایک طرف آپ کے پاس اتنے زیادہ دوست آ رہے ہوں اور پھر آپ نے بھی جانا ہو، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. تو اس کو ایک بہتر انداز میں مینیج کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ تو کافی عرصے سے مطلب بچپن سے ہی روٹین ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے تھے، اسی مطلب اس کو ہی لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. تو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، کس حد تک؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں جب دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن سیاست میں آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ سپورٹ فیملی سے ہوتی ہے. جی بالکل. تو کس طریقے سے، کیونکہ الیکشن کو میں نے دیکھنا، پھر کمپین کرنا، پھر تعلق بنانا، اگر وہ نہیں ہے تو ان کی جگہ دوستوں کو ملنا، تو کافی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. جی بالکل. ہمارے جتنے بھی کزن اور بھائی ہیں سارے 100% ایفرٹ کے ساتھ وہ ساتھ رہتے ہیں، اور مطلب تمام دوست جو ہیں وہ بھی ہمیں تمام بھائیوں کو اور کزنز کو تمام کو جانتے بھی ہیں، اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یقیناً ہم ویسے دیکھتے ہیں ایک سیاستدان جس کے حلقے میں لاکھوں ووٹرز ہوتے ہیں، تو اس کو کامیاب ہونے کے لیے اس کو ایک بہتر ٹیم چاہیے ہوتی ہے. جب اس کے فیملی پرسن، اس کے قریبی دوست اور احباب ساتھ ہوں تو اس کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے. ذرا آگے چلیں گے. سب سے پہلے آپ کو مبارکباد عید کی. تھینک یو سر. کیسا گزرا ہے عید کا دن؟ جی الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے سر. آج عید کا دوسرا دن ہے اور عید کے پہلے دن بھی نماز عید کے بعد تمام دوستوں سے ملاقات ہوئی. رفاقت گیلانی صاحب ہمارے بھائی ہیں، بچپن کے دوست بھی ہیں، میں ان کا ہمسایہ بھی ہوں، نیبر بھی ہیں. ہم آپس میں ہمسایہ اگر ہو تو اس کے ساتھ دوستی کا بھی تعلق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن بھی گزرا ہوتا ہے. تو کیسی یادیں رہی، کیسا تعلق رہا؟ سر الحمدللہ ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا ماشاءاللہ. بہت سی یادیں ہیں. ہم نے زیادہ تر وقت اپنا اسکول کے بعد گراؤنڈ میں گزارا. سپورٹس ایکٹیویٹی ہماری بہت زیادہ تھی. اور گیلانی صاحب جو ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ ہیڈ بھی تھے، ہمارے کپتان بھی ہیں بچپن سے.
اور اب شروع سے ہم ٹیم کو لیڈ کرنے والے ہیں. جی بالکل یہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، اور ہم تمام دوست، تمام کلاس فیلوز، ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ ایک ٹیم کی شکل میں رہے ہیں، متحد رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کیا. سپورٹ کے آگے بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ ذرا ہم آئیں گے. سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. کیسا تعلق رہا اور کب سے تعلق ہے آپ کا فخر گیلانی صاحب سے؟ جی بڑی مہربانی نیاز صاحب، آپ کو بھی میری طرف سے عید کی خیر مبارک. مبارک. تھینک یو، آپ نے اس موقع پہ ہمیں یاد کیا، ہمیں خوشی ہے. اور فخر گیلانی صاحب نے کہا کہ میرے دوست آنے ہیں تو آپ ان کا انتظار کریں. جی بس یہ آپ کی بھی محبت ہے، گیلانی صاحب کی تو ہمارے ساتھ محبت اور دوستی اور بھائی بندی، یہ تو درینہ ایک سلسلہ ہے. اللہ کا شکر ہے اس میں نہ کوئی فرق پڑا ہے، نہ دلوں میں کوئی فرق پڑا ہے. تو یہ چل بھی رہا اور انشاءاللہ اس میں کوئی گنجائش نہیں سمجھتے، میں تو کم از کم نہیں سمجھتا کہ یہ دوستی، اور نہ ہی اس ایج کے بعد کوئی نیا دوست ڈھونڈے جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے. گیلانی صاحب ہمارے لیے ایک ناگینہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میری دوستی، بھائی بندی میں، تعلق میں، شہرداری میں نے یہ جج کیا ہر حوالے سے کہ ان جیسا نہ دوست مجھے ملا ہے، نہ ان جیسا لیڈر ملا ہے. سر آگے چلیں گے. آپ کو بھی سب سے پہلے عید کی بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ، آپ کو بھی سب دوستوں کی طرف سے دلی عید مبارک. خیر مبارک. بتائیے گا کب سے تعلق ہے، کیسا تعلق رہا؟ جی اور سیاست میں تو بعض اوقات گروپس چینج بھی ہوتے ہیں، دوستی میں تبدیل ہوتے ہیں. جی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. گیلانی صاحب کے ساتھ بہت دیرینہ تعلق ہے، بچپن سے ساتھ رہے ہیں، کالج میں پڑھے ہیں، یونیورسٹی اکٹھے گئے ہیں. اچھا آپ کالج ہاں جی، یونیورسٹی بھی، اور ایون ہم روم میٹ بھی رہے ہیں. تو بہت پرانا تعلق ہے، اور الحمدللہ جب سے تعلق بنا ہے آج تک ذرا برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا. بہت یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں سب کے لیے. جب گیلانی صاحب مشیر وزیر اعلیٰ تھے، ایم پی اے بنے، تو اس وقت بھی جی میں الحمدللہ جس دن یہ حلف لینے گئے تھے، پہلی دفعہ ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ تھا. اچھا، عمر کی ہر جگہ، جب ہر موقع پہ آپ لوگ جی الحمدللہ جب ان کو وہاں پہ پہلا دفعہ یہ اپنے آفس میں گئے تب بھی میں ساتھ تھا. تو یہ وہ تو یہ ڈیفینیٹلی یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں. اور فقط گیلانی صاحب، جیسے آپ کے دوستوں نے بتایا کہ جب آپ ایم پی اے بنے تو اس وقت بھی آپ ان ساتھ بالکل بھی ویسے چلے، لیکن جب ذمہ داری آتی ہے، جب منتخب ہوتا ہے تو پھر پبلک کی توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں، حلقے کے لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے ووٹ دیا تو اس کے ریٹرن میں ان کے علاقے کو کیا ملا. تو آپ نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے اپنے حلقے میں کس حد تک ترقیاتی کام کرائے، اور کیا آپ خود مطمئن ہیں کہ جب آپ بنے اس میں ایم پی اے بنے، اس سے پہلے کیا حالت تھی، جب آپ کا ٹینور ختم ہوا تو کس حد تک بہتری لائے آپ؟ یہ 4-4.5 سال کا جو ٹینیور تھا اس میں ہم نے 20-25 سال جو پچھلے تھے اس کا ریکارڈ توڑا ہے. اور الحمدللہ آج آپ کو یہاں میرے حلقے میں جو خوبصورت سڑکیں، کارپیٹڈ روڈز نظر آ رہے ہیں، یا یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر نظر آ رہا ہے. سیوریج کے یہاں سب سے زیادہ مسائل یہاں پہ سیوریج سینیٹیشن کے تھے. روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں تھا. لیا سٹی سمیت لیا کی گرد و نواح میں، دیہاتی ایریا میں بھی جو روڈز تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. وہ سارے روڈز مکمل کروائے، کارپیٹڈ کروائے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا. لیا شہر کی سیوریج کو 60 to 65% بہتر کیا. ابھی بھی گنجائش ہے کہ ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس انٹر کے بعد انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ ملتان کا رخ کرتے ہیں. آپ نے بھی شاید ملتان کا رخ کیا ہو. جی بالکل. میں خود BZU میں رہا ہوں، وہاں ہاسٹلائز رہا ہوں. میرے یہ نوید ظفر صاحب دوست اندازہ ہوگا کہ بھائی مشہود بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو ہم ہاسٹلائز رہے ہیں، یونیورسٹی ملتان میں ہم پڑھتے رہے، تو ہمیں ان مشکلات کا بھی اندازہ ہے کہ ہم یہاں سے ہم نکلتے تھے کس طرح سے، گھر والے، والدین. ابھی تو ہم بوائز تھے، لیکن فیمیلز کے لیے زیادہ مسائل ہیں کہ اگر فیمیلز یہاں سے ملتان، بہاولپور، اسلام آباد یا لاہور وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے نکلتی ہیں، یا وہ یونیورسٹی کے لیے جاتے ہیں بچے، تو ان کے لیے ان کے والدین کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایک چیلنج ہوتا ہے خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے. تو یونیورسٹی آف لیا ہم نے یوں سمجھے ان کی دہلیز پہ انہیں یونیورسٹی دے دی ہے. تو اب ہمارے جو بچے ہیں، خاص طور پہ ہماری بیٹی ہیں، وہ یونیورسٹی آف لیا میں ایجوکیشن حاصل کریں گے. اسی طرح سے لیا میں گرلز کالج ہم نے ایک دی ہے. ایک گرلز کالج موجود تھا، لیکن لیا سٹی کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے اب کہ یہاں پہ ایک اور گرلز کالج کی ضرورت تھی. تو چک منڈی ٹاؤن میں ہم نے ایک اور گرلز کالج دیا جو تقریباً اب مکمل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا ہیلتھ کی طرف جائیں تو ہیلتھ پہ ہم نے یہاں پہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل
200 بیڈز پہ مشتمل یہاں پہ دیا، اور اب وہ مکمل ہو چکا ہے. ابھی اسے وہ ایکٹیو کرنے بھی جا رہے ہیں، شاید اس کا اب وہ اسٹیٹس چینج کر کے اسے جنرل ہاسپٹل رکھ دیں. لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ 200 بیڈز پہ مشتمل یہاں پہ ایک ہاسپٹل بن چکا ہے کو ملا. جی. تو آگے بھی اگر جس طرح آپ جس جماعت میں شامل ہوئے ہیں، آگے اگر موقع ملتا ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، اگر مختصراً بتا سکیں؟ جی نیاز صاحب، میری خواہش ہے اور میری کوشش ہوگی، میں پہلے بھی اس کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں. 2 چیزیں جو میں نے فوکس کی ہیں. ایک لیا کے لیے جو ہے میڈیکل کالج ہونا چاہیے، اس پہ میں ضرور، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کے لیے بھرپور جنگ لڑوں گا. اس کے ساتھ ساتھ لیا کو ڈویژن بننا چاہیے. لیا ڈویژن اگر بن جاتا ہے تو لیا کے لوگ جو وہ خواہش کرتے ہیں کہ ایک اچھے جو بگ سٹی کے اندر جو سہولیات ہوں، پسماندگی ختم ہو، اور جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ لیا کے اندر موجود ہوں، تو ڈویژن بننے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں انفراسٹرکچر وہ یہاں پہ موجود یقیناً وہ ہیں. کافی بہتر ہو جائے گا. ناظرین، آپ نے سیاسی ویژن میں جانا، ہم ذرا مزید بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں عید کے حوالے سے، اور ہم نے بریک سے پہلے بات چیت کی سید رفاقت علی گیلانی کے دوستوں کے ساتھ. احباب موجود تھے اور ان کے گھر جو ان کے دوست تھے آئے، ان سے ملاقات کی، عید کی مبارکباد دی. اب وہ اپنے دوستوں کو عید کی مبارکباد دینے کے لیے پہنچے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو موجود ہوں گے سیاسی رہنما ہیں یاسر عرفات صاحب، تو ان سے بھی ہم گپ شپ لگائیں گے، ان سے ان کی لائف کے حوالے سے، اسپیشلی عید کے حوالے سے، عید کی خوشیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. رفاق صاحب، جس طرح وہاں آپ کے دوست موجود تھے اور آپ نے کہا کہ اس کے بعد آپ اپنے جو دوست ہیں ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو جہاں پہنچے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ کو میں نے بتایا کہ 2-3 دن عید کا رش رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی ٹائم ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی کچھ دوستوں کو خود جا کے مل لیں. تو یاسر بھائی ہمارے بڑے دیرینہ ساتھی ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا ہے، پارٹی میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں، تو اور الحمدللہ ابھی تک بھی ہم ساتھ ہیں. تو ان کے ساتھ لازمی ایک سیاست کا تعلق ہوتا ہے، ایک دوستی کا تعلق ہوتا ہے، یہ دونوں چلتے رہتے ہیں. کہ سیاست میں بھی اگر اونچ نیچ ہو جائے تو پھر دوستی کا تعلق برقرار رہتا ہے. جی بالکل، سیاست اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یاسر بھائی سے ہمارا سیاسی تعلق تو بے شک رہا ہے، لیکن سیاست سے ہٹ کے بھی یہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. تو ہمیشہ ہمارے معاملات میں، خوشی غمی میں ہم لازمی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں. اپنا آپ ٹائم سپینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ اگر کرنا ہو تو سیاسی مشورے لینے ہوں یا پھر ویسے، تو آپ یہاں پہ آتے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں، یاسر بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. سیاسی معاملات میں بھی مشاورت ہوتی ہے، سیاست سے ہٹ کے بزنس کے معاملات میں، نجی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے ٹچ رہتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں اچھا مشورہ دیا ہے، اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں جب بھی ہم نے یاد کیا انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا ہے. ہم ان کے ویسے شکر گزار ہیں. ہم گفتگو میں شامل کریں گے. یاسر عرفات صاحب، سب سے پہلے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. عید مبارک. آپ کو ویلکم میرے گھر میں. بہت شکریہ. بھائی کو ویلکم، اور میری طرف سے سب سننے والوں کو بھی عید مبارک. عید کا آج ہم سارا دن ہم نے گزارا ہے رفاق صاحب کے ساتھ. دوست آ رہے تھے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک تہوار ہوتا ہے جس میں سارے ملنے والے بھی آتے ہیں اور مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. آپ کا بھی سیاست سے کافی گہرا تعلق رہا ہے اور سیاسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے کافی لگاؤ بھی رہا ہے. تو ایز اے سیاسی رہنما کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اہم ہوتا ہے ان دنوں میں دوستوں کو ٹائم دینا، اپنوں کو ٹائم دینا اور پھر فیملی کو ٹائم دینا؟ ایک تو جہاں تک رفاقت بھائی کی بات ہے، یہ میرے بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہمیشہ یہ کیمرے کے بغیر آتے ہیں. اس بار کیمرے کے ساتھ آئے ہیں. یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن عید پہ ہم ملتے ضرور ہیں. ہمارا تعلق اس طرح کا ہے، اور ہمارا سیاسی تعلق نہیں، ہمارا ذاتی تعلق ہے. جہاں تک عید کی بات ہے، عید میرا خیال ہے کہ مطلب 2-3 لوگوں کی ہوتی ہے. سب سے تو زیادہ جب ہم بچے تھے تب عید ہوتی تھی. عید بچوں کی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پردیسیوں کی ہوتی ہے. جو لوگ گھر سے دور ہوتے ہیں ان کو زیادہ فیلنگز وہ ہوتی ہیں، عید پہ آتے ہیں اور ان کو عید کی فیلنگ آتی ہے. ہمارے جیسے لوگوں کی جو اپنے گھر میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے
मतलब हमें घर में ही हमारा सिलसिला रखा हुआ है, हमें बाहर जाना नहीं पड़ता। तो हमारी ईद होती है जब हमारे दोस्त हमें मिलने आते हैं या हम किसी के पास जाते हैं, उसे फील होती है कि ईद का फील त्यौहार होती है, लोग आ और रहे हैं रफाकत मिलने। भाई जब भी ईद वाले दिन भी किसी दिन टाइम लगता है आ जाते हैं या मैं चला जाता हूँ या जो ईद से अगले दिन आते हैं, तो हमारी ईद तो उस वक्त मुकम्मल होती है जब रफाकत भाई आते हैं और इन जैसे और कोई दोस्त आते हैं। हमारी तब कितने टाइम से आपका ये गहरा ताल्लुक है, इसको दोस्ती के कितने साल हो गए? लॉन्ग टाइम अगो है, तो मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल तो हो गए हैं 10-15 जब साल से सियासत शुरू की है रफाकत भाई ने। हमारा तल्लक बना सियासत की वजह से था, हम भी सियासत में थे, ये भी सियासत में थे, तो तल्लक बना सियासत की वजह से, लेकिन बाद में इतना बड़ा कि सियासत पीछे रह गई और हमारा तल्लक बहुत आगे बढ़ गया। हमें सियासत से ये ताल्लुक शुरू हुआ, उसके बाद अब आपका एक फैमिली ताल्लुक है और आप हर जगह इकट्ठे नज़र आते हैं और मुशावरत का सिलसिला भी जारी रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि सियासत में दोस्तियाँ बरकरार भी रहती हैं और जब ग्रुप्स पार्टीज चेंज होती हैं तो ये सिलसिला भी तब्दील होता है। तो आपके भी इसमें कोई ऐसा गुजरा है सिलसिला? फॉर्चुनेटली हुआ ऐसे ही है कि पार्टियां तो चेंज होती रही हैं और ये मेरा ख्याल है हमारे सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अक्सर ये सियासतदानों पे तनकीद भी होती है, बहुत सारे तनकीद कि उनकी दोस्तियां कायम रहती हैं और लोग उनके लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं। बाज़ जगह ये तनकीद नहीं है, वैसे ये हमारे माशरे की रवायात हैं और माशरे की अखलाकियात हैं। हमारी जो माशरे की टाइज़ हैं उसका एक हिस्सा है कि आपका तल्लक जो है ना वो आपके कारोबार से, आपके सियासत से हट कर हो। तो रफाकत भाई से ऐसा है कि होता रहा है, पार्टियां चेंज होती रही हैं। मैं किसी और पार्टी में भी रहा हूँ, ये और पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन हमारा तल्लक इसी तरह कायम रहा है। माजी करीब की बात करें, उसमें तो देखा है कि सियासत में तो काफ़ी तलखियाँ रही है, सियासी रहनुमाओं की जो मुखालफत थी उसमें तो गुफ्तगू का अंदाज़ काफ़ी हाश रहा है। तो ये तो हमें एक अच्छी बात नज़र आ रही है कि आप लोग ये अनफॉर्चुनेटली हुआ है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, ये हुआ है इस तरह। एक तो ये वाला जो दौर था, इसमें जो भी उसको नाम दे लें, अच्छा कह लें या बुरा कह लें, हम एक ही प्लेटफार्म पे थे, मैं और रफाकत भाई। तो दूसरा ये ना होना नहीं चाहिए, सियासत में तशद्दुद का अंसर, सियासत में एक्सट्रीमिज़म आ जाना, ये हमारे माशरे की बड़ी बदकिस्मती है और इसका कुछ ना कुछ इसका वे आउट ज़रूर होना चाहिए। इसमें आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? बेसिकली मैं यासिर भाई की ही बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि सियासत में ये जो आजकल इंतशार आ चुका है, मतलब सब्र ख़त्म हो गया लोगों का, बदनज़मी सी है हर जगह, हर बंदा परेशान है, टेंशन का जो ये दौर है, इसमें मैं समझता हूँ कि अपनी ज़ात से निकल के एक कदम आगे हमें सोचना चाहिए। हमारी फौज के खिलाफ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें बहैसियत पाकिस्तानी खा हमारा जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ है, हमें जुड़ जाना चाहिए। जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आती है तो हमें सब लोगों को यक ज़ुबान हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए और हमारा पर्पज़, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान। ये तो सियासत की बातें होगी। अब मैं चाहूँगा दोस्ती के हवाले से और लैया के हवाले से, फ्री टाइम में लैया की वो कौन सी प्लेस है जहाँ आप लोग बैठना पसंद करते हैं? यासिर भाई और हम ये लैया तशरीफ़ लाते हैं तो एक दो प्लेस हैं वहाँ पे हम लाजमी बैठते हैं। उसमें जो है ना यासिर भाई की फेवरेट हैं एक दो जगह जो है ना, अगर बताना पसंद करें तो। ऐसी कोई खुफिया नहीं है बस ज़्यादातर तो बैकयार्ड ग्रिल है जहाँ पे हम बैठते हैं, एक अच्छी प्लेस है। अभी मूसा बना है हमारे पास, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे भी यासिर भाई पसंद करते हैं बैठना। तो चौक-आज़म हम आते हैं तो चौक-आज़म तो सीधी सी बात है, यहाँ इनकी सोसाइटी जो इन्होंने बनाई है वो हमारी फेवरेट प्लेस है। अभी भी यहाँ इन्होंने घर बनाया हुआ है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। तो सीधी सी बात है, मैं जब लैया से निकलता हूँ तो मुझे ये होता है कि हम यासिर भाई के पास जा रहे हैं, तो इनकी सोसाइटी में हमें आके एक सुकून सा महसूस होता है, अपना घर महसूस होता है, जी घर महसूस होता है। वैसे इनके साथ एक अपनायत का रिश्ता है। और लैया से कितनी अपनायत है, अक्सर लोग जब उनके पास सरमाया आता है तो वो मूव कर जाते हैं। तो आप लैया में मौजूद हैं, ईदें भी यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो उतनी अपनायत लैया से? अच्छा, ये नेचुरल होता है, मुझे नहीं समझ आती इस बात की। जो लोग मूव कर जाते हैं जब उनके पास सरमाया आता है, एक तो हम इतने को बहुत ज़्यादा सरमाएदार हैं नहीं कि हम मतलब यूएई शिफ्ट कर जाएं या दुबई चले जाएं या हम चले जाएं। लाहौर में है, मतलब मेरे बच्चों का घर उधर होते हैं लाहौर में, तो आना जाना रहता है। लेकिन लैया हमारा है, हम लैया के हैं,
تو لیا ایک ایسی خوبصورت خطہ ہے پاکستان کا، ایسی امن و امان کے حوالے سے کہہ لیں، آپ تعلیم کے حوالے سے کہہ لیں، آپ لوگوں کے رویوں کے حوالے سے کہہ لیں، مطلب محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ چیز آپ کو کھینچ لاتی ہے واپس، کھینچ لاتی ہے، تو اس میں اپنائیت بھی جھلکتی ہے۔ ایک اور چیز عید کے حوالے سے، عید کا موقع ہے تو بچپن میں عید، آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عید جو تھی وہ بچپن کی ہوتی تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کتنا خوبصورت لمحات ہے؟ کوئی لمحہ یاد کرنا چاہیں آج کے دن کے موقع پر؟ بچپن، میرا خیال بچپن کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بچپن کا تعلق ہوتا ہے آپ کی ذمہ داریوں سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب یہ ہوٹل پہ بیچارے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، عید پہ ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے، ان کا بچپن نہیں ہوتا، ان کا بچپن ختم ہو گیا، اپنے گھر کے بڑے وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارا تو بچپن بڑی دیر قائم رہا۔ تو عید پہ مصروفیت یہی ہوتا ہے، ہمارا بنیادی طور پہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہات میں گھر ہے، اور دیہات میں جو ہے نا روایات وہ اپنی جگہ ذرا اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ شہروں میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے، دیہاتوں میں روایات عید کی جو ہیں، صبح اٹھنا، عیدی لینی، سب سے تو بڑا تب یہ ہوتا تھا جو یہ امیر گھر کا بچہ ہے یا غریب گھر کا بچہ ہے، اس کی سب سے زیادہ جو ہے خوشی کا باعث وہ اس کی عیدی بھی ڈیپینڈ، جب تک عیدی لیتے رہے ہم تو ہمارا بچپن تھا، جب دینے کا سلسلہ جب دینے شروع لگے تو ہماری عیدیں بھی ختم ہو گئی اور بچپن بھی ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ نے یہ گفتگو جانی۔ اب ہم جائیں گے سید رفاقت علی گیلانی کے گھر، وہاں کھانا بھی کھائیں گے اور وہاں مزید فیملی ممبرز موجود ہوں گے، ان سے بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح عید کی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے اس سے پہلے بات کی سید رفاقت علی گیلانی اور ان کے کزن، ان کے جو دوست احباب موجود تھے ان سے بات کی۔ اب ہم کھانے کی ٹیبل پر پہنچے ہیں اور یہاں پر ان کی فیملی کے ممبرز ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی حال احوال لیں گے کہ وہ عید کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جو خاندان میں جو ایک عید منانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور باقی سیاست میں اور باقی لوگوں کو تو ملتے رہتے ہیں، لیکن جو فیملی کے ساتھ عید منانی ہوتی ہے اس کے لیے کس طرح چیزیں مینیج ہوتی ہیں، کیا کیا ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہ ایک سیاسی فیملی میں ساروں کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، اس میں بھی ہم بات کریں گے۔ رفاقت بھائی، جس طرح اب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو پہلے تو سوال یہی ہوگا کہ کھانے میں سب سے زیادہ پسند کیا ہوتا ہے، اور عید پہ کوئی اسپیسیفک فرمائش بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل، عید پہ تو فرمائش کا جو بہترین ٹائم ہوتا ہے وہ ایسے موقعوں پہ ہی ہوتا ہے، تو فرمائشی کھانے ضرور بنتے ہیں۔ ویسے ہم سب کزنوں کو کڑھائی زیادہ پسند ہے۔ مجھے آپ کی جو گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے وہ کزنوں میں زیادہ وہ شروع سے چل رہی ہے؟ بالکل۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی جب بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے، اور پھر جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اسپیشلی جو کزن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کے اپنے کزنس کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ رہی اور کس طریقے سے اسٹڈی اور اسکول لائف اور کالج لائف تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ دیکھیں جی، بچپن تو ہم سب کزنوں کا بڑا شرارتی سا کہہ لیں گزرا ہے، تو مل جل کے شرارتیں کی ہیں۔ یہ بھائی صلاح الدین بیٹھے ہیں، یہ تو میرے ہم عمر بھی ہیں، اور اصغر بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے سے ایج میں تھوڑا چھوٹے ہیں، لیکن ہمیں وہ بچپن کی شرارتیں جو ہیں وہ انہیں بھی یاد ہیں اور ہمیں بھی یاد ہیں۔ تو کرکٹ بھی اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، گھر میں بھی یہاں پہ ہم مطلب بیڈمنٹن وغیرہ اور والی بال اور کرکٹ، یہ ہماری یادیں ہیں پرانی۔ تو ابھی بھی جب بھی دل کرتا ہے تو ہم چھوٹی موٹی شرارتیں یاد کر لیتے ہیں پرانی، اب ظاہر ہے پریکٹیکل لائف ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو بچپن گزرتا ہے اس میں تو شرارتیں چل جاتی ہیں، لیکن ایک دینی فیملی میں جو بھی شرارت ہو اس پہ سب کی نظر بھی ہوتی ہے اور سارے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کس حد تک چیزیں، کبھی ڈانٹ بھی پڑتی تھی آپ کو؟ یہ سب بات یہ ہے نا کہ مذہبی فیملی ہو یا سیاسی فیملی ہو یا کوئی بھی فیملی ہو، یہ جو دل تو سب کے اندر ہے نا، بالکل، تو یہ جو ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہوتا ہے، تو وہ بچہ شرارتی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی شرارتیں کی ہیں ہم نے مل جل کے، بھائیوں نے، کزنوں نے، لیکن اس طرح کی شرارت نہیں کی جس سے کسی کا دل ٹوٹے یا کسی کا کوئی ذاتی نقصان ہو۔ تو الحمدللہ ہم بھائیوں میں، کزنوں میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، جھگڑ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی آپس میں، چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اوور آل جو ہے ہماری، کیونکہ ساری فیملی ہم اکٹھے ہیں، کزن، جوائنٹ فیملی، ہاں جی جوائنٹ فیملی ہے، اور اس دور کے اندر جوائنٹ فیملی کا شاید تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم سے۔ تو الحمدللہ ہم سارے کزن
चाचा जी सारे भाई और फिर अगर कभी कभार कोई बातों में इख्तलाफ भी होता होगा तो मैटर कौन सॉल्व करता है? किसके सामने सबकी खामोशी बस हो जाती है कि नहीं यहाँ आप कोई नहीं बोलेगा? देखें जी, हमारे जो चचा हैं ना, दोनों हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो सलाउद्दीन साहब के, असगर भाई के वालिद साहब भी, और मेरे छोटे चाचा जो कि वैसे एज में छोटे हैं लेकिन हमारे घर के बड़े हैं, वो सजादा नशीन भी हैं, गदी नशीन हैं यहाँ पे, तो वो फैसले की सारी जो चीज़ें हैं, पावर्स हैं, वो उनके पास हैं, तो कोई भी मैटर होता है तो वो रिजॉल्व करते हैं, वो सुमो नोटिस ले सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। हम सर आएंगे, हमारे साथ सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बात हो रही थी बचपन की, फिर लड़कपन की, तो कज़न बैठे हैं कि टेबल पे, तो वो कह रहे हैं कि हम कढ़ाई बनाते हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? कॉलेज से शुरू हो गए थे कढ़ाइयाँ बनाना, या क्योंकि पहले तो फैमिली में बनती हैं, फिर इंडिपेंडेंट ग्रुप बनते हैं, वहाँ अलग बैठकों में जाकर बंदा बनाता है, तो ये कब से शुरू हुआ था? ये ऐसे है कि क्लास फेलो भी हैं रफ़ाकत भाई और मैं। अच्छा, क्लास फेलो भी? हाँ जी, मैं कि एक सेशन क्लास का फ़र्क है, यानी कि ये कॉलेज फेलो कह सकते हैं। तो बस शरारतें इस तरह की होती थी कि मतलब तमीज़ के दायरे के अंदर है कि ना जी। एक दिन बैठे थे क्लास मिस करके ना जी, मैं आया इनके पास, रफ़ाकत भाई के पास, इन्होंने मुझसे ना हैंड वॉच ली, घड़ी ली ना, ठीक है, और फिर इन्होंने मुझे वापस कर दी, तो मैंने नोटिस नहीं किया ना उसका, तो मैं उसके अलावा ना मतलब कॉलेज टाइम पे पहुंच जाता था। कुछ दिन बाद इन्होंने पूछा कि यार कॉलेज तो टाइम पे कैसे आ जाता है? मैंने क्यों? कहते तेरी घड़ी तो मैंने 1 घंटा पीछे की थी। मैंने कहा मैं इस घड़ी को नहीं देखता था, मैं वाल क्लॉक को देख के आता था। मतलब इस किस्म की जो है ना शरारतें करते थे। और फिर इकट्ठे होते कज़न, तो कुकिंग के लिए जो है वो, तो कौन बनाता है स्पेशल? किसका ज़्यादा जो है वो भाई रफ़ाकत करते हैं। ठीक है, बस कुकिंग में अच्छे हैं जी। जैसे वो कहते हैं ना कि उतला लड़ मथानी दा इस तरह से ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा टाइम गुजरता तो है। ईद का दिन जो हम देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग अभी तक भी मिलने आ रहे हैं, और पहले दिन भी काफ़ी रश होता है, तो फिर मैनेज करना सबसे अहम होता है, क्योंकि जिस तरह आपके घर में हम चीज़ें देख रहे हैं, तो फैमिली से सामान लेके आना फिर घर के बंदे की जिम्मेदारी लगती है, तो फिर ये जिम्मेदारी कौन निभा रहा होता है? बस ये टाइम होता है ना या बच्चों को शिफ्ट कर दिए जी। पहले तो हम ही करते थे, अब बुजुर्ग बैठे हैं और सामान आप लेके आ रहे हैं सारे, अब छोटे भाई हैं, कज़न हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं जी। तो इस तरह से आप ये आपने आगे शिफ्ट कर दिए? जी जी बिल्कुल है तसलसल। बाकी जो लोग मिलने के लिए आते हैं, अब सारे लोग बैठे हैं, जिस तरह फ़ख्र साहब नहीं है, तो फिर पीछे कौन बैठा होता है मैनेज कर रहा हो? बस जो भी भाई कज़न होगा वो मतलब ज़्यादातर घर ही होते हैं ना जी, तो बस जो आता है मिलने के लिए, तो फिर तो बारबेक्यू पार्टीज़ का भी कोई इत्तेमाम करते हैं, या ये कोई इस तरह के शौक कम है? वो भी कर लेते हैं जी, वो भी कभी कभार। हाँ जी हाँ। और शिकार वगैरह का शौक है, जाते हैं, तो वहाँ पे क्या किस तरह का मैनेज करते हैं सिलसिला? जी न्याज़ साहब, शौक़ है इसमें 2 तरह के हमारे होते हैं। एक ये होता है कि कज़नों के साथ कभी कभी हम दरिया, क्योंकि यहाँ से दूर नहीं है, बिल्कुल दरिया सिंध जो है ये बिल्कुल हमारे ये शहर ख़त्म होता है और आगे दरिया शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे मज़ा आता है, फ़िश का शिकार ज़्यादा करते हैं, और उसके बाद मौसम के मुताबिक फ़िश के लिए तो दरिया में उतरना पड़ता है, पट्टियाँ लगानी पड़ती हैं, सारा कुछ। बिल्कुल हम जाते हैं, लेकिन साथ हमारे कुछ दोस्त भी होते हैं, फिर हमारे जो बुज़ुर्गों के अकीदतमंद हैं वो हमारे साथ होते हैं, वो शिकार वो करते हैं, सीधी सी बात है, हम उनके साथ मुआमिन होते हैं। गुलाम अस्कर साहब, आप बताइएगा, पहले तो सबसे पहले आपको ईद की बहुत मुबारकबाद, खैर मुबारक। खाने के टेबल पर बैठे हैं, आप भी बताइएगा, आप ज़्यादा फिर बात किसकी मानी जाती है जब आपस में बैठते हैं, या आप छोटे हैं तो फिर आप ही मानते रहते हैं? ज़ाहिर बात है कि हम सर आएंगे वापस। जिस तरह गुलाम अस्कर बताए थे, सऊदी साहब ने बताया कि ईद के हवाले से एक और चीज़ आपने पहले बताया था कि एक बार आपकी ईद बाहर गुजरी, लेकिन जहाँ इस तरह की फैमिलीज होती हैं वहाँ पे ईद के 3 दिन घर में गुजरते हैं, तो फिर जिसको भी बंक करने कह सकते हैं हम, तो कितनी बार फैमिली मौजूद थी, घर वाले मौजूद थे, और आप लोग निकल गए दूसरे शहर में दूसरी तीसरी ईद को, तो ये कभी हुआ इस तरह का? ये 3 ईदें घर गुजारते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी जब से अमली तौर पे हम सियासत में आए हैं, तो उसमें तो यकीन माने अब मौका भी नहीं मिलता हमें बाहर निकलने का,
यहाँ पे दोस्त आ रहे होते हैं, दोस्त अहबाब, बुज़ुर्गों के अकीदतमंद, तो उनसे मिलते मिलते हमें सुबह बैठते हैं और शाम हो जाती है। 2-3 दिन अब तो हम निकल भी नहीं सकते कहीं। लेकिन ये है कि बचपन की अगर आप बात करें तो उसमें हमें ये ज़रूर शौक़ होता था, और हम कज़न वगैरह ईद के दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे तोसा हेड वाली साइड पे, मुल्तान साइड पे, हमें मुल्तान करीब पड़ता है, तो हम निकल जाते थे प्लान करके। तो कोई मूवीज़ वगैरह देखने जाते थे या वैसे? मूवीज़ का अच्छा आपको पर्सनली बताऊं तो कोई ख़ास शौक़ नहीं है। कोई कज़न है तो वो कोई टीवी पे देख लें, सिनेमा पे जाके कोई ऐसा कोई शौक़ नहीं है किसी भी हमारे दोस्त को, भाई को। हाँ, म्यूज़िक बिल्कुल इसमें मतलब ज़्यादा कवाली, नुसरत फ़तेह अली, हाँ जी, और वो मेरे ख्याल है सारे ही कज़न हमारे जो है ना झूमते भी हैं या सिर्फ सुनते हैं? देखिए जी, हम चिश्ती सिलसिला से हैं तो इसमें सारा कुछ चलता है। मौसीकी को एंजॉय भी करते हैं, ख़ास तौर पे कवाली को एंजॉय भी करते हैं, झूमते भी हैं, और ये सिलसिला जो है। गुनगुनाने का शौक़ तो है कि नहीं? गुनगुनाने का कोई शौक़ ख़ास नहीं है, बाथरूम सिंगर वैसे हम सब नहीं हैं। वो चलता रहता है। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो आज के दिन के मौके पर अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज ईद का अभी दूसरा रोज़ है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद के मौके पर? नहीं सब, एक तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारे मेहमान बने, और आपने हमारा ये आज सारा जो ईद का दूसरा दिन था तो इसमें आप हमारे साथ शामिल हुए, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। मैं इस मौके पे पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी ईद की खुशियों में अपने गरीब दोस्तों को, गरीब हमसायों को, इनको अपनी खुशियों में शामिल करें, और इस मुल्क के लिए, अपने इस मुल्क के लिए हम सब मिल जाएं, और मिलकर हम इस मुल्क की तरक्की के लिए सब अपना हिस्सा डालें। और ये जो एक इंतशार की कैफियत है, ये जो बेचैनी सी है तबीयत में, अगर हम मिल के ये सोच लें कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, तो इसमें यकीन माने कि ज़हनी सुकून है। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि इत्तफ़ाक़, मोहब्बत, प्यार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और इसी बात की हमारी कौम को ज़रूरत है। इसी बात की हमारी कौम को ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सलून से आपको शुक्रिया, आपको शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। आज हमने ईद के दूसरे रोज़ बातचीत की रफ़ाकत अली गिलानी से। उन्होंने अपनी सियासत का हाल वाली बताया, ईद के जो जिस तरीके से वो ईद को गुजारते हैं, अपनी उनकी जो मसरूफियात थी उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन मैसेज वही है कि इस वक्त हमारे पूरे मुल्क को, हमारी पूरी कौम को मुतहद होने की ज़रूरत है। जिस तरह का मुश्किल वक्त हमारी कौम देख रही है, अगर हम मुतहद ना हुए तो हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम मुतहद हो गए तो ये मुश्किलात नहीं रहेंगी। तो ईद के दिन अपने आसपास सब लोगों का ख्याल करें, और जो ईद का टाइम बाकी रह गया उसको भरपूर अंदाज में एंजॉय करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।